جی کیا جی حال میں چال آپ ہے سے یہ بھائی؟ کیا پوچھنا نام ہے؟ تھا. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. کہاں سے جی کال کر میں رہے نے ہیں؟ میں پاکستان سرگودا سے وقار احمد نام ہے میرا. کیا تو نام ہے؟ وقار احمد. وقار بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا وہ نا میں نے وضو کے متعلق آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور ایک آصف خان کے ساتھ پورا ہوں، ایک مناظرہ تھا وہ. اس صحیح. میں آپ نے صحیح صحیح مسلم سے آپ نے حدیث کی دکھائیں اور انہوں نے بھی ہوں، نکال کے دکھا دی. پھر آپ نے قرآن سے امام راضی کا بھی مطلب قرآن سے بھی آپ نے آیت یا آپ اس کو وہ ارجلکم پڑھو یا وہ ارجلکم پڑھو، دونوں صورتوں میں ہی وہ ہوں، مسا پہ ہی دلالت. ہوں، اب اب ایک اور جو ہے میں وہ غامدی صاحب نے ایک بتایا، انہوں نے کہا جی کہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی مسے کی حد نہیں بتائی جاتی، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اسی آیت کے اندر ہی آگے جب مسے کا ذکر آیا تو وہ ایدیکم من آ گیا. تو بھئی مسے کی حد نہیں بتائی جاتی، تو جو حد کا بتانا فی الکعبین یہ اس ہوں. بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہوتا ہے. اور بھائی، مسح کس پہ دلالت کرتی ہے؟ پڑھیں مسح، لفظ مسح کہتے ہیں کس اگر پہ آپ دلالت کرتی ہے؟ ہاں، مسح کرنے پہ دلالت کرتی ہے نا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسحوا ارجل کو مسح کرنا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ اس لیے کہ مسح کی حد تعین نہیں کیا ہے، تو یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے. یہ کوئی حدیث صحیح روایت تو نہیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے کہ بھئی اگر مسح کی حد تعین نہیں ہوئی تو اس سے مس مراد نہیں ہوتا، غسل مراد ہوتا ہے، دھونا مراد ہوتا ہے. یہ یہ آپ کا فکر ہے بھائی، یہ کوئی قرآنی آیہ وغیرہ نہیں ہے. جب قرآن نے بتایا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ یا ارجلکم، تو پیروں کا مسح کرنا. صحیح. ہاں، نہیں کہیں پہ ایسی دلیل ملتی ہے کہ جہاں پہ مسا بھی ہو اور حد بھی بتائی ہوئی ہو اس یہ کے کوئی علاوہ؟ دلیل نہیں ہے عزیز میرے بھائی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ٹھیک ہے بھلے ٹھیک. بِرُؤُوسِكُمْ فرمایا کہ مسح برؤوسکم، نہیں فرمایا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ برؤوسکم. سر کا کچھ حصہ مسح کرو، سر کا کچھ حصہ مسح کرو. اب سر کے کچھ بھی حصے میں مسح کرے انسان وہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے اس کا پورا حد نہیں بتایا، پورا حد نہیں بتایا سر کا ٹھیک ہے کہ وہ کہاں ٹھیک ہے. کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس یہ ویسے ادعا تو کرنا کہ وجوہ حکم مسح کی حد سر نہیں کا، ہے. ہاں مسح جی کا جی کوئی حد معین نہیں کیا ہے. تو اس طرح کوئی جی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پر قرآن نے فرمایا وَامْسَحُوا بھلے جی جی وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، بھلے ٹھیک ہے. تو اس تو لیے کہ ویسے اس کا حد وجوہ تعین نہیں حکم کیا، کی اس بھی کا حد مطلب نہیں ہے ہے. کہ جہاں پہ وہ اس کو دھونا ضروری ہے. وہ لفظ کو دیکھو نا بھائی، لفظ کو دیکھو. اب کس حد تک آپ نے مسح کرنا ہے، کس حد تک آپ نے دھونا ہے، یہ تو سنت تعین کرے گی. ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ بالکل. اس کی تفصیل سنت میں آئے گا. یہ کوئی حدیث روایت تو ٹھیک ہے نہیں ہے. ہوں، ٹھیک ہو گیا ٹھیک. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی وجوہ حکم کی بھی حد نہیں ہے تو لیکن وہ ہوتے ہیں تو ہوں، یہ کوئی شرط نہ. اچھا وصل دوسری بات کا وجوہکم. ایک جواب. ہاں جی دوسری بات کا ایک جواب ہے وہ مجھے مل گیا، ذرا ویسے آپ بھی اگر تھوڑا سا اس کو بتا دیں. یہ ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ علیہ، کیا تھا وہ ہوں، اچھا، وہ جو کیا اس انتم میں؟ وہ جو آیت تطہیر ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ تو نبی کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو بھی یہ جو آیت ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہوتی ہے، تو اہل بیت میں وہ شامل ہیں. اب حدیث قصا کے مطابق تو وہ 5 اہل تو بیت میں، قرآن کی لیکن اس کے ترتیب اوپر جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو موجودہ قرآن ہے جمع تلاوت جس کو بولتے ہیں، یہ جی تو جی کس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو صحابہ کا اجتہاد ہے، پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں اگر اس کی کوئی کوئی دلیل ہے کہ ان دونوں کا نزول کا وقت الگ الگ ہے ان آیات کا، اور انما یرید اللہ عرض کر رہا ہوں لیذهب عرض عنکم کر رہا الرجس ہوں اهل عرض البیت. کر رہا ہوں کہ ان آیات کو ازواج کے آیات کے بیچ میں جو رکھا گیا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ رسول پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احادیث ہیں کہ انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت کیا، ایک دفعہ بھی اس کا ذکر جی نہیں ہے جی کہ انہوں نے ازواج والی آیات کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کی. اب روایات بہت زیادہ ہیں آیت تطہیر کی تلاوت کی کہ رسول اللہ جی صلی جی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، لیکن ازواج والے آیات کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی، ایک بھی حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. انہوں نے یہ آیت ازواج کے لیے تلاوت کی، وہ ایک بھی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب مان بھی لیں کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے،
یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بہت ہے. اب میں اس کے متعلق آئندہ جا کر تفصیل سے بات کروں گا کہ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ خطاب میں عدول ہوتا ہے. آیا کا صدر کسی سے خطاب، آیا کا ذیل کسی اور سے خطاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیا کا صدر کسی اور سے خطاب ہوتا ہے. یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ ایک ہی آیت ہے، آیا کا صدر ایک شخص سے خطاب ہے، ذیل جو ہے کسی اور سے خطاب ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آیا کا اگر صدر جو ہے ازواج سے خطاب ہو، اس کا ذیل وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ازواج ہی سے خطاب ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک عربی گرامر کے لحاظ سے بھی پھر انما یرید اللہ لیذھب بالکل عنکم بالکل عنکن ہونا چاہیے تھا، عنکن بالکل ہونا چاہیے بالکل. اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ لہجہ بھی بدل جاتا ہے، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خود الفاظ میں قرائن بہت واضح ہیں. مذکر کا صیغہ ہے تو جو یہ بھی پھر علماء میں دیکھیں نا، پھر مثلا مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اس کو ازواج کے لیے روایت نہیں کی ہے. آیت تطہیر کو، آیت تطہیر کو روایت کیا مسلم نے کس کے لیے؟ دوسری کتب میں بھی دیکھیں، سنن نسائی وغیرہ میں سب اہل بیت علیہ السلام کے خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل کے باب میں روایت کیا. ازواج میں کہا کہ ان لوگوں کو بہت بخوبی معلوم تھا کہ یہ جو ہے کون ہے، یہ جو مطہر ہیں جن کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ جانتے تھے تو کہ کس کی شان میں نازل ہوئی. انہوں نے ادعا نہیں کیا ہے، مسلم نے، بخاری وغیرہ نے کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے متعلق میں آگے جا کر تفصیل سے بات کروں گا. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر.